ایسا کیوں ہوتا ہے کہ طبیعت میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور پھر یکسوئی ختم ہو جاتی ہے؟ یہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، مقاصد کے حوالے سے بھی اور ضروریات کے انداز سے بھی۔ حالانکہ انسان کی بنیادی ضرورتیں وہی ہیں، کھانا پینا سونا اور لباس، تو انسان نے اپنے لیے کچھ اور ضروریات بنا رکھی ہیں اور کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری ہے وہ بھی ضروری ہے۔ سماج کا خیال رکھنا ہے، سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے، بچوں کی شادیاں بھی سماج کے مطابق کرنی ہے۔ آج کل تعلیم صرف تعلیم کے لیے نہیں ہے بلکہ تعلیم کسی ادارے کا نام ہے، اور اچھے اداروں میں تعلیم دلانا بچوں کے لیے مسئلہ ہے۔ تو انسان کی ضروریات پھیل گئی ہیں اور انسان کی خواہشات پھیل گئی ہیں، بلکہ انسان کے مقاصد بھی پھیل گئے ہیں۔ وہ چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے اور وہ کام بھی ضروری ہے۔ تو انسان نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا، انوالو کر دیا، کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے بغیر نہیں ہو سکتا، اور کبھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کام کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ انتشار کی ابتدا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں شامل نہ ہوا تو یہ کام کیسے ہوگا، اور میرے بغیر یہ کارخانہ نہیں چل سکتا، اور پھر کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو انسان نے اپنے آپ کو انڈسپنسیبل لازمی گردانا ہوا ہے کہ میرے بغیر یہ کام نہیں چل سکتا، حالانکہ اس کے بغیر اس علاقے میں وہ کام ہو رہا ہے جہاں وہ نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ ہر وقت نہیں ہے، حالانکہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن لوگوں نے نہ مان کر بھی گزارا کر لیا ہے۔ تو یہ جو انسان کی انڈسپنسیبلٹی ہے یہ صرف اس کا اپنا خیال ہے۔ ایک بڑھیا گاؤں والوں سے ناراض ہو گئی تو اس نے کہا ہم اپنا مرغا لے کر یہاں سے جا رہے ہیں، نہ مرغا بانگ دے گا اور نہ تمہارے یہاں صبح ہوگی۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ مرغا بانگ نہیں دے گا تو صبح نہیں ہوگی۔ اس طرح کا آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو سوسائٹی نہیں ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھتا ہے، اتنا ضروری سمجھتا ہے کہ اگر میں گھر میں نہ ہوا تو پھر گھر کیا ہے، اور باہر اگر میں نہیں ہوں تو باہر کیا ہے۔ اصل میں یہ اپنے ویژن یا وسعت نظر کی کمی ہے۔ انسان وہیں تک دیکھتا ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بھی میرے لیے ضروری ہے اور وہ بات بھی۔ یہاں پہ آ کے انتشار پیدا ہوتا ہے کہ انسان جہاں پہلے ضروری تھا اسے بھول گیا، اب یہاں ہونے کو ضروری سمجھ رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد کسی اور جگہ ضروری ہوگا تو یہاں والی بات کو بھول جائے گا۔ اس لیے جب اس کو بھولی ہوئی منزلیں یاد آئیں گی تو انتشار پیدا ہوگا، اور انتشار کا سب سے خطرناک حصہ وہ ہوتا ہے جب ایک ہی وقت میں دو مختلف قسم کی فوری ضروریات لازم ہوں، یعنی ایک وقت ہو اور اس میں دو لازمی کام کرنے پڑ جائیں اور وہ کام آپس میں ایگری نہ کریں۔ مثلاً پورے 6 بجے اس کو ضرور جانا ہو اور 6 بجے اس کے پاس کسی نے آنا بھی ضرور ہو، اب وہ آدمی انتشار میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی سے کہیں کہ یہ مکان چھوڑ دو تو وہ کہے کہ ابا جان کا مکان ہے، اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے، پھر اس میں رہو، تو وہ کہے کہ اس میں رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ مکان ٹھیک نہیں ہے، تو وہ نہ تو چھوڑتا ہے نہ رکھتا ہے۔ زندگی اگر پریشان ہے تو چھوڑ دو، اگر دنیا مشکل لگ رہی ہے تو دنیا کو تیاگ دو، کوئی کام مشکل لگ رہا ہے تو کام کو چھوڑ دو، لیکن آپ چھوڑتے بھی نہیں ہو اور آسان بھی نہیں کرتے۔ انسان کو صرف مصروف رہنے کی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا نام ہے انتشار۔ انسان کام کرتا ہے اور مصروف رہتا ہے تاکہ پھر فرصت مل جائے، مگر اب مصروفیت سے فرصت نہیں ہے۔ پیسے کماتا ہے تاکہ آسانی سے خرچ کر سکے، لیکن جب خرچ کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے بھی اور کما لو۔ تو اس نے جس وجہ سے جو کام کیا تھا وہ وجہ بدل گئی ہے، اور کام اس کی انتشار کا ذریعہ بن گیا۔ پہلے نیکی کے کام پر جو کام شروع کیا تھا اس میں اتنا مصروف ہو گیا کہ کہتا ہے کہ صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے، بس میرے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تم انسان ہو اور میں پالنے والا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہی پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ بچوں کا کیا بنے گا، وہی بنے گا جو تیرے باپ کے بچوں کا بن رہا ہے۔ آپ کا باپ چلا گیا تو اب اس کے بچے زندہ ہیں، اور کیا تیرے بچے زندہ نہیں رہ سکتے؟ تو آپ بچوں والی بات نہ کرو۔ یہ انسان کا وہم ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ کارخانہ میری وجہ سے چل رہا ہے، اور اس نے اپنی مصروفیات کو بہت پھیلا کے رکھا ہوا ہے۔ یہاں سے بھی انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر دراڑ آ جاتی ہے۔
سب سے بڑی دراڑ یہ ہوتی ہے کہ یہ کام جائز تو نہیں لیکن اکثر ضروری ہو جاتا ہے، تو یہ اکثر کا لفظ آپ کے لیے مصیبت ہے اور آخر کار آپ کو پکڑوائے گا، گردن میں پھندا ڈلوائے گا۔ تو یہ کہنا کہ یہ ضرورت ہے، آفٹر آل ہم نے رہنا بھی تو ہے، تو یہ جو جواز بنانا ہے یہ جواز انتشار کا باعث ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ یہ کام غیر ضروری ہے لیکن کرنا پڑتا ہے، آخر بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، آپ بچوں کو مصیبت سے نجات دلائیں۔ اس طرح کے بچوں کا خیال رکھنے والا بچوں کی عاقبت کا بھی خیال رکھے، تو بچوں کی عاقبت کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ تو آج کا انسان یہاں آ کے پریشان ہوا ہے کہ ایک تو اس نے بہت ساری مصروفیات رکھی ہیں اور مصروفیات کے اندر اتنا تضاد ہے کہ صبح صبح یہ مومن ہو جاتا ہے اور شام کو کافر بن جاتا ہے۔ مسجد میں جب جاتے ہیں تو جوتا اتار دیتے ہیں، یعنی آپ مسجد میں عبادت کے لیے گئے تو دنیا کی چیز اتار دی جو کہ مسجد کے باہر بڑی ضروری ہے۔ آپ کی پرابلم یہ ہے کہ عبادت میں جو چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں وہ عبادت میں آپ ساتھ لے جاتے ہیں۔ عبادت کا مفہوم یہ تھا کہ وہ آپ کو دنیا کے پریشر سے بچائے، حالات کی تیزی سے بچائے، اور آپ نے یہ کام کیا کہ اپنی فائل بھی مسجد میں ساتھ لے گئے اور نماز پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک کہتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ تو جس کام کو چھوڑ کے عبادت کرنی تھی اس کام کو لے کے آپ عبادت کر رہے ہیں، تو آپ دنیا کو لے کر مسجد میں چلے گئے اور جو دنیا کا کام تھا اس میں الہیات کو لے کے آ گئے، لوگوں کو الہیات کی نصیحت کرتے ہو اور خود اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہو۔ تو جس آدمی میں انتشار ہے اس نے ذہنی طور پہ یہ سمجھا ہی نہیں، یہ فیصلہ کیا ہی نہیں کہ یہاں پر آنے کا میرا مقصد کیا ہے۔ اگر تو مقصد ہوتا صرف وقت گزارنے کا تو وہ تو آپ بھی گزار رہے ہیں اور کافر بھی گزار رہا ہے، پھر آپ کو مسلمان ہونے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان؟ اور اگر مقصد ہو کسی خاص چیز کو اچیو کرنے کا تو وہ چیز آپ سے پہلے جن لوگوں نے حاصل کی ان کا نام آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ان کا نام معلوم ہے تو ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ایک آدمی بیمار ہو اور وہ اللہ کے قریب ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیمار ایسا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے جھگڑتا ہے اور بار بار اسے بتاتا رہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اب وہ بتا کس کو رہا ہے؟ اللہ کو، جبکہ اس کو بھیجنے والا اللہ خود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری کو جواز بناتا ہے، عبادت میں دلچسپی نہیں لے سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، اور جب سجدے کا وقت آ جائے تو پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا مسلمان ان دونوں باتوں میں صلح نہیں کرا سکا اور دین کا مقصد کسی اور طرف جا رہا ہے اور دنیا کی ضرورتیں کسی اور طرف لے کے جا رہی ہیں۔ درمیان میں انتشار ہے، تو یہ انسان اپنے آپ کو نہ خدا پہ چھوڑتا ہے اور نہ خود کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے حوالے کرے تو پھر ڈاکٹر جانے اور بیماری جانے، دیکھا جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر ہمیں ویسے ہی ختم کر دے گا، فیسیں لے لے گے۔ جب آپ مانتے ہیں کہ اللہ بیماری بھیجنے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، مگر انسان خود کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا، اس لیے انتشار ہوتا ہے۔ اور اس لیے انتشار ہے کہ انسان دوسروں کے حق ادا نہیں کرتا، تو جس کا حق ہے اس کو ادا کر دو تو انتشار ختم ہو جائے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنا حق معاف کر دو، پھر انتشار ختم ہو جائے گا۔ انتشار جو ہے یہ سادہ زندگی میں ختم ہوتا ہے، اور بےتاب زندگی، پریشان زندگی اور کثیر المقاصد زندگی میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ آج کے انسان کو اس کے علاوہ اور بھی انتشار ہے۔ یہ جو بین الاقوامی خبریں آ رہی ہیں اس سے بھی انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ مثلاً روس نے امریکہ پر حملہ کر دیا یا امریکہ نے روس پر حملہ کر دیا اور یہ جنگ ہمارے دروازے تک آ پہنچی ہے، یعنی کہ انسان کو وہ جو آسودہ دنیا اور آسودہ زندگی میں رہنے کا لطف آتا تھا اس کی وہ دنیا پریشان ہو گئی۔ ایران اور عراق کی جنگ سے سب پریشان ہیں، افغانستان میں بھی جنگ ہے، انڈیا میں ایک واقعہ ہو گیا، بنگلہ دیش میں بھی کچھ واقعہ ہو گیا، تو باہر کے علاقوں کی خبریں بھی آپ میں انتشار پیدا کر رہی ہیں اور اپنے ملک کے بارڈر پر فیئر پیدا ہو رہا ہے، خوف اور خطرہ دونوں کھٹکھٹا رہا ہے۔ حالانکہ یہ سارا وہم ہے، زندگی کو اگر کوئی خطرہ نہ ہو تب بھی اس نے مر جانا ہے، اور خطرہ ہو پھر بھی اس نے مر جانا ہے۔ موت زندگی کے نصیب میں ہے اور خطرہ جو ہے یہ صرف وہم ہے۔ اگر انسان موت کا ہونا قبول کر لے تو زندگی سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ بس یہ پتا ہو کہ موت نے آنا ہے اور جس دن اس نے آنا ہے
وہ دن پہلے نہیں آ سکتا اور وہ دن ٹل بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ موت کا وقت مقرر ہے، نہ وہ ٹل سکتا ہے اور نہ وہ قبل از وقت آ سکتا ہے، تو پھر انتشار ختم ہو جائے گا۔ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے زندگی کا کون سا مقصد بنانا ہے اور میں کون سا نامہ اعمال مرتب کر رہا ہوں جو میں اللہ کے روبرو پیش کروں گا۔ یہ نہ کہ میں کل اصلاح کر لوں گا، کل تک پتہ نہیں کون جیتا ہے۔ آپ اپنے اعمال کو اپنے ہاتھ سے کر کے اپنا اعمال نامہ خود لکھ رہے ہیں۔ اس میں ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، مخفی بھی ہے، یعنی جو کچھ آپ نے سوچا وہ اعمال نامے میں ہے، جو کچھ آپ نے کیا وہ اعمال نامے میں ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اعمال نامے میں ہے۔ اس کا گواہ کون ہے؟ خود آپ۔ دوسرے گواہ کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور آپ کی اپنی گواہی آپ کے اعمال نامے کی اتھینٹک ہونے میں حرف آخر ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو پرچی لکھی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہر کر دینا ہے۔ انتشار اس لیے ہے کہ آپ میں دین کو چھوڑ کر دنیا کی طلب ہے، اور دنیا بھی آسودہ نہیں ہے۔ نتیجہ پھر یہ ہوا کہ کچھ بھی نہ بنا اور صرف انتشار رہ گیا۔ اس لیے آج کے انسان میں انتشار زیادہ ہے۔ اگر آپ کنسنٹریٹ کریں، توجہ کریں، تو ایک اور خواہش پیدا ہوتی ہے، ایک اور فرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یکسوئی نہیں ہوتی۔ اگر آپ یکسوئی میں بیٹھ جائیں اور بیٹھے رہیں تو پھر ایک خبر اچانک آ جاتی ہے اور یکسوئی ختم۔ یکسوئی جو ہے یہ خالق کے ساتھ مکمل طور پہ متعلق ہونے میں ہے، تعلق میں آنے میں ہے۔ اگر آپ مخلوق سے متعلق ہو جائیں گے تو پھر یکسوئی نہیں ہوگی، کیونکہ مخلوق یکسو ہو نہیں سکتی، اس لیے انتشار ہوتا رہے گا۔ پھر اگر آپ ماموں کے گھر جائیں گے تو چچا کا گھر ناراض ہو جائے گا۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا اور یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ اللہ کو فائنل مان لو اور اللہ کے فیصلوں کو آخری مان لو تو پھر یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا کے حاصل کو اتنی اہمیت نہ دو، اگر آپ اپنے ذہن سے غریبی امیری کے فرق کو نکال دو تو یکسوئی پیدا ہو جائے گی۔ جو خوشی مال حاصل کرنے سے ہوتی ہے، اگر وہ مال خرچ کرنے سے ہونے لگے تو یکسوئی پیدا ہو جائے گی۔ یکسوئی اس فیصلے کا نام ہے جب آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں، اور جو شخص راضی نہیں ہے اسے یکسوئی نہیں ملے گی۔ جس کو عشق ہو جائے وہ یکسو ہو جاتا ہے۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ تو نے شہر دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو شہر نہیں دیکھا، میں نے تو لیلا ہی دیکھی ہے، میں نے خدا کی اور کوئی شے نہیں دیکھی، میں نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہے۔ جب درد سے ہوتا تھا مضطر کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے، اس کے لیے ہر شے ایک ہی ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے ایک ہی جلوہ درکار ہے۔ جس کو ایک جلوہ درکار ہوگا اس میں یکسوئی آئے گی۔ یکسوئی جو ہے یہ یک نظری کا نام ہے، اور نظر کا انتشار خیال کا انتشار ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کا صبح سے شام تک جائزہ لیں کہ آپ کیا کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن پھر اللہ کے سامنے بڑے مسکین بن کر، بڑے عاجز ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر آپ پورے غیر اللہ بن جاتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے آستانے پہ جائیں تو لوگ ہاتھ باندھ کے جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ادھر کو پیٹ نہیں کرتے، اور ادھر کو منہ کر کے اس طرح واپس آتے ہیں جیسے داتا صاحب رحمت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ کی زندگی کا کوئی عمل ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا۔ کسی بزرگ کے ساتھ اس سے بڑا جھگڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اسی کے نام پر اسی کا کام نہ کرنا، مطلب یہ کہ اس کے پاس رہنا اور اس کا کام نہ کرنا۔ آج کا انسان اس لیے ڈسٹرب ہوا ہے اور اس لیے یکسوئی میں نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تم کس بزرگ کا کہنا مانتے ہو تو وہ اگر کہے کہ میں تو ہر بزرگ کا کہنا مانتا ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا۔ کون جھوٹا ہوگا؟ جو یہ کہے کہ میں ہر بزرگ کا کہنا مانتا ہوں۔ اس کو اس لیے جھوٹا کہتے ہیں کہ ہر بزرگ تمہارے مزاج سے آشنا نہیں ہے۔ ہر ڈاکٹر سے علاج کرانے والا ضرور بیمار رہے گا، کیونکہ ایک مزاج آشنا ڈاکٹر چاہیے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ ایسا علاج کرنا ہے کہ کہیں دوسری بیماری پیدا نہ ہو جائے، اس لیے ایک معالج ہونا چاہیے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ اسی طرح ایک معلم ہونا چاہیے جسے تعلیم حاصل کی جائے، ورنہ تو تعلیم کے شعبے بہت ہیں۔ مثلاً ہمارے ہاں طریقت میں چشتی، قادری، نقش بندی اور سحر وردی سلسلے ہیں، اور ایک آدمی ہر سلسلے کی تعلیم حاصل کرے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ناکام ہو جائے گا۔ ناکام ہونے کا پکا نسخہ یہ ہے کہ 2-4 کام شروع کر دو، ایک دکان بنا لو اور ایک ٹورنگ کمپنی بنا لو۔ 2 دکان اور ٹورنگ کمپنی کا آپس میں کیا تعلق؟ 2 دکان اور ٹورنگ کمپنی کا آپس میں کیا تعلق؟
ایک چلنے والا اور دوسرے ٹھہرنے والا کام ہے. تو یہ تضاد ہے. یہ تضاد ہے کہ لوہے کا کاروبار کرتے ہو اور ساتھ ہی کپڑے کا کاروبار کرتے ہو اور روئی کا بھی کاروبار کرتے ہو. تو کاروبار کے اندر ایک جیسا کاروبار یکسوئی پیدا کرتا ہے. تو آج کے انسان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کرے کہ میں نے کس جگہ پر کس انداز میں آخری سانس پورا کرنا ہے. یہ نہ کہنا کہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں یہ فرار ہوگا. اپنی زندگی میں اپنے لیے فیصلے کر لوں کہ میں اس مقام پر جا کر اس انداز سے آخری سانس پورا کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں راضی ہو کے چلا جاؤں گا. اگر آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو پھر انتشار ہوگا. اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ آرزو کیا ہے کہ کس جگہ پر دم نکلے اور پتہ چل جائے کہ میری یہ خواہش ہے کہ فلاں جگہ دم نکلے تو اس جگہ کی طرف چل پڑو. پھر دم لیتے لیتے وہاں تک پہنچ جاؤ. اگر وہاں نہیں جانا اور یہ خواہش ہے کہ یہیں پر ہمارا دم نکلے اور اس طرح سفر نہیں کیا تو پھر یہ جھوٹ ہے اور انتشار پیدا ہو جائے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں ہماری جان نکلے تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب وہ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑے کیونکہ جان نکلنے کا وقت آ رہا ہے. اور اگر خانہ کعبہ سے ڈرتا ہے جبکہ آخری سانس وہاں لینا چاہتا ہے تو پھر انتشار پیدا ہو جائے گا. اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ انسان اللہ کو مانے اور اللہ کریم کے احکامات کو بھی مانے. کیونکہ آج کا انسان اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا. تو انتشار وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کرتا. تو انتشار اور وہ خرچ کیے بغیر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا. تو انتشار وہ کثیر المقاصد ہو گیا. تو انتشار ہر بندے کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو انتشار انسان ہر بندے کو کیسے راضی کر سکتا ہے. ایک بزرگ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور اسے کہا کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ. وہ اس علاقے میں چلا گیا. کچھ عرصہ کے بعد پیر صاحب نے وہاں سے رپورٹ منگوائی کہ کیا حال ہے ہمارے خلیفہ کا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا حال ہے, وہ بہت کامیاب ہے اور ان پر سب لوگ راضی ہیں. پیر صاحب نے کہا کہ اسے پیغام دو کہ واپس آ جائے اور خلافت کی سند بھی واپس دے دے. جب وہ واپس آیا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ سنا ہے لوگ تم پر بہت راضی ہیں. کہنے لگا یہ آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی دعا ہے کہ سارے ہی راضی ہیں. پیر صاحب نے کہا کہ اگر سارے راضی ہیں تو تو جھوٹا ہو گیا ہے اور تو نے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. تو جو سچ بولنا چھوڑ دے اس سے سب راضی ہوں ورنہ سب راضی کیسے ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ آج کا انسان ہر ایک کو راضی کرنا چاہتا ہے. اس کو بھی راضی رکھ, اس کو بھی راضی رکھ. مدعا یہ ہے کہ اگر تمہارا اپنا رنگ نہیں ہوگا تو پھر تو ہر رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کرے گا. یہاں پہ انتشار پیدا ہوتا ہے. انتشار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا ایک رنگ ہو. اگر ایک رنگ کا گمراہ شخص ہو تو وہ بھی انتشار سے بچ سکتا ہے. مثلا چور نے ہر صورت میں چوری کرنی ہے اور پھر ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں چوری کرنی ہے. خانہ کعبہ سے تھوڑا سا غلاف پھاڑ کے لے آئے گا. پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. یکسوئی اس میں پیدا نہیں ہوتی جس کے خیال میں یکسوئی نہیں ہے, جس کا عمل یکسو نہیں ہے. جو سوچتا ہے اور بدلتا ہے اور سوچتا ہے, اس کے فیصلے دیر پا نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ہر ایک کو راضی رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ کسی کو راضی نہیں رکھ سکے گا. اس لیے اپنے آپ کا خود فیصلہ کر لو کہ تم نے کس کے نقشے قدم پر چلنا ہے. جس کے نقشے قدم پر چلنا ہے اس کی طرف چل پڑو. اگر کسی بزرگ کے حوالے سے چلنا ہے تو بزرگ کے حوالے سے چل پڑو. عبادت کرنی ہے تو عبادت کے حوالے سے چل پڑو. انتشار جو ہے یہ دنیا میں ٹھہرنے کی آرزو کا نام ہے جبکہ تم ٹھہر نہیں سکتے. اگر تم یہاں ٹھہرنے پر زور نہ دو اور اصرار نہ کرو تو انتشار ختم ہو جائے گا. اگر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ تمہارے بغیر یہ قافلہ نہیں چلے گا تو انتشار ختم ہو جائے گا. قافلہ ضرور چلے گا اور قافلے چلتے ہی رہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا دوست اللہ کو پیارا ہو گیا تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آپ کا دوست اللہ کو پیارا ہو گیا تو اس کے دوست آپ بھی تو ہیں. کیا پتہ اللہ کو آپ کے ساتھ پیار ہو جائے. تو انسان یہ بات نہیں سمجھتا. ہوتا یہ ہے کہ شہر میں بندے اتنے ہی رہتے ہیں, ایک ایک کر کے رخصت ہوتے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد شہر ہرا بھرا رہتا ہے, کچھ عرصہ کے بعد شہر بھرا رہتا ہے اور بندے غائب ہو جاتے ہیں. بازار بھرے ہوتے ہیں لیکن آشنا بندے غائب ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب بھی چلے گئے اور چودھری صاحب جو تھے وہ شیخ صاحب کے دوسرے دن چلے گئے. پھر آپ وہاں جتنے نام گنواؤ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. تو شہر تو آباد تھا, شہر بھرا ہوا تھا لیکن آشنا بندے غائب ہو چکے تھے. اسی طرح آپ بھی غائب ہو جائیں گے, آپ بھی گم ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کیے بغیر اپنے آپ کو گم شدہ ہونے سے بچانے کی آرزو کرنا انتشار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دنیا کو چھوڑتے ہوئے, دنیا کی آرزوؤں کو چھوڑتے ہوئے تفروا الی اللہ,
اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے فرار کر جاؤ، ہر شے کو چھوڑ کے آ جاؤ، ہر شے کا خیال چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس طرح آپ مسجد میں جوتا نہیں لے کے جا سکتے، اس طرح آپ اللہ کی آرزو میں دنیاوی آرزو ترک کر کے جائیں۔ دنیاوی آرزوؤں کا وہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ ہر آدمی دنیا میں آسودہ ہونا چاہتا ہے، آپ نے آسودہ ہونا ہے تو اسی جگہ ہونا جہاں پر آپ ہیں۔ اسی چیز کا نام آسودگی ہے۔ کبھی آپ کو کسی طریقے سے اپنے بزرگوں میں سے دادا نانا تک رسائی ہو جائے تو ان سے پوچھنا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ ذل سبحانی اور آن جہانی جو تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، اکبر بادشاہ کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا، آپ بگی میں تو نہیں بیٹھ سکتے، اور اکبر بادشاہ لاہور سے دلی بگی میں بیٹھ کے جاتا تھا، حالانکہ وہ تھا شہنشاہ جلال الدین اکبر، وہ ہاتھی پر بیٹھ کے بھی جاتا تھا۔ اور اگر آپ کو سزا کے طور پہ کہیں کہ لاہور سے شیخو پورا ہاتھی پر بیٹھ کے جاؤ تو آپ مر جاؤ گے۔ آپ کے پاس تو ڈیلکس قسم کی گاڑیاں ہونی چاہیے۔ آپ کی زندگی بڑی آسان ہے، بس صرف شکر نہیں ہے، اور نہ شکری بڑھ گئی ہے۔ آپ کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں مگر آپ کی غریبی تنخواہ سے زیادہ ہے۔ جو تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے، غریبی بھی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہوس بڑھتی جا رہی ہے، لالچ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ پرائز بڑھتی جا رہی ہے، پرائز آپ خود ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ اگر ضرورت کو صرف ضرورت کی حد تک رکھیں تو پھر آپ پرائز کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کی طرف رجوع کر گئے ہیں جو چیزیں زندگی کے لیے اتنی ضروری نہیں تھی۔ آپ میں سے کئی آدمی ایسے ہوں گے جن کے گھر میں دنیا کی آسانیاں اور آسائشیں ہیں، اور ان سے اگر پوچھو کہ تم نے کب نیا قرآن شریف خریدا تھا، کہاں سے خریدا تھا، اور اس کو کتنی بار پڑھ لیا ہے، تو پھر جواب کیا ہوگا؟ ویسے آپ بڑے ادب نواز ہیں، کبھی امریکہ کی چھپی کتاب پڑھتے ہیں اور پھر کبھی انگلینڈ کی یا انڈیا کی، اور یہ جو تیرے اللہ نے کتاب بھیج رکھی ہے، اگر وہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو اگر اس کتاب کو آپ نے اللہ کا کلام مان لیا ہے تو پھر پتہ تو کرو کہ اللہ کہتا کیا ہے، کچھ تو کہا ہوگا، شاید آپ کے لیے اس میں کوئی پیغام ہو، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے زمانے میں بھی جانی ہے، تو آپ اسے پڑھو تو صحیح، اور کبھی اسے مان ہی لو۔ آپ تو اخبار پڑھیں گے، معاملہ کے بل پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے، دوسروں کے خط پڑھیں گے اور دوسرے سب واقعات پڑھیں گے، لیکن قرآن کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن یا تو قرآن میں ہوتی ہے یا سجدے میں یا پھر تنہائی میں۔ اس لیے یکسوئی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کمیونیکیشن، رابطہ۔ جب اللہ کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پھر انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ بہت ساری خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بے شمار واقعات ہیں کہ کیا کیا کریں، کیڑا کیڑا رونا روئیے سارے روگ اولے نہیں، یعنی کس کس بات کا رونا روئے، کیونکہ سب روگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک روگ ہو تو انسان رو بھی لے، مگر آپ نے تو ہزار روگ لگا لیے ہیں، اور آخر کار زندگی کو مرنا ہے۔ چلو یہ ہو جائے کہ آپ روگ لگا لیں مگر زندگی بچ جائے، مگر زندگی نے تو بچنا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر سے کوئی پوچھے کہ اس کا مریض بتائیں تو وہ کہے گا شاید کل تک مر جائے۔ اگر ڈاکٹر سے کوئی پوچھے کہ اس مریض کا بتائیں تو وہ کہے گا شاید کل تک مر جائے، پھر وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس نے کل مر جانا ہے تو پھر اس کو اتنے پائے بٹوٹیاں کیوں لگا رکھی ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا کہ یہ اس کا نصیب ہے۔ مدعا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ زندگی کے نصیب میں موت لکھی ہوئی ہے، اور پھر بھی زندگی میں برڈن کرنا اور اسے پریشان کرتے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی پیسے کما کے دولت حاصل کر گیا، امیر ہو گیا، تو وہ امیر ہونے کے بعد پھر غریبی کی زندگی گزارتا ہے کہ خرچہ کنٹرول کرو، تھوڑا خرچ کرو، یہ میں نے بڑی مشکل سے بنایا ہے، جب بنا لیا ہے تو پھر خرچ ہونے دو۔ تو یہ انسان ہے جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا اور اپنی زندگی کو خود ہی پریشان کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ زندگی کو آسان بنانا ہے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا تو مبالغہ کرنا چھوڑ دو، نمائش کرنا چھوڑ دو، یا پھر یہ مان لو کہ تم غریب ہو۔ اگر غریب ہونا مان لو گے تو پھر غریبی میں قرار آ جائے گا۔ اگر یہ مان لو کہ آپ آج رضا ہو تو پھر قرار آ جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں ابہام نہ ہو۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ بے شمار لوگوں کے مرشد ہیں، لیکن بے شمار لوگ دادا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس نہیں آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں آ کے فیض لیا، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ پھر چشتی کے چشتی ہیں، جب بھی وہ کریڈٹ دیں گے اپنے پیر عثمانی ہارونی رحمۃ اللہ کو دیں گے، جبکہ دادا صاحب رحمۃ اللہ سے بھی فیض لے لیا تو آپ کا جو شیخ ہوگا اس کے حوالے سے آپ کو نسبت ملے گی۔ مدعا یہ ہے کہ اپنے شیخ کو یا بزرگ کو دریافت کرو، اپنی نسبت کو دریافت کرو اور ان کے ساتھ چلو، جیسے جیسے وہ چلیں آپ بھی ویسے چلو۔
اگر ویسی چال نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہوتا ہے اتباع میں، اور جس آدمی سے آپ نے اللہ کے حکم اور احکام لیے ہیں اس آدمی کے رنگ کی اتباع ہو۔ اگر صابری لوگ 11ویں رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو اب جو صابری ہو گیا وہ وہی رنگ پہنے گا اور اس کو اسی رنگ میں قرار ملے گا۔ جو چشتی ہوگا وہ قوالی سنے گا۔ آپ دوسروں پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو اور اپنا کام کرتے جاؤ۔ نیت صاف ہو تو پریشانی نہیں ہوگی۔ پیسہ مادہ ہے اور مادہ کو جمع کرنے سے انتشار پیدا ہوگا، اور اگر آپ پیسہ خرچ کر دو، انسانوں کو دے دو، کسی انسان کو سکون دے دو تو انتشار ختم ہو جائے گا۔ کسی آدمی کو آسانی پہنچانے سے انتشار ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے پاس جا کے آپ کو دعا بھی بھول جائے تو سمجھو کہ یکسوئی پیدا ہونے لگی ہے۔ وہاں دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب آپ اللہ کے پاس آ گئے۔ جب آپ پاس آ جائیں تو پھر دعا کا کیا فائدہ؟ اگر وہ پاس ہے تو پھر اور کیا دعا مانگنی ہے؟ سب سے بڑی چیز تو آپ کو مل گئی ہے کہ اللہ آپ کے پاس آ گیا، یا آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر اب کیا دعا مانگنی؟ اور اگر وہ پاس نہیں ہے تو پھر دعا کیا ہے؟ اس لیے یہ بات غور سے سمجھو کہ جہاں قبولیت کا وقت آ جائے وہاں دعا نہیں مانگنی، کیونکہ اب تو قبولیت آ گئی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دے تو پھر ارادہ ہی دعا ہے۔ اس لیے انتشار سے بچنے کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرو اور درود شریف پڑھو۔ اللہ کا ذکر آپ میں یکسوئی پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان میں وجدان پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جنون پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو ایک راستے کا مسافر ہوگا اس کو انتشار نہیں ہوگا، دو راستوں کا مسافر منتشر رہے گا۔ جس آدمی کی زندگی میں دو کام آپس میں ٹیلی نہ کرے تو انتشار ہوگا، اگر دونوں کاموں میں سے ایک نیکی ہے اور دوسرا غلطی ہے تو انتشار ہوگا۔ ایسا شخص نہ نیکی چھوڑتا ہے اور نہ وہ غلطی چھوڑتا ہے، اس لیے انتشار ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یک طرفہ کر دیں، ایک طرف مائل ہو جائیں، اور زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں کہ کہاں پہ جان ختم ہونی ہے۔ یہ فیصلہ بہت ضروری ہے۔ سب بزرگ یہ بتاتے ہیں اور اسی عمر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نوجوان اپنے بڑھاپے کو اپنی جوانی کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہ فیصلہ آج ہی کر لیں کہ بڑھاپا کہاں ختم ہونا ہے، تاکہ جو آخری عمر میں پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کو نہ ہو، پھر آپ کو انتشار نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے باقی کام چھوڑتے جائیں۔ جب آپ نے دوست کی شادی پر جانا ہے تو راستے کے جتنے کام ہیں وہ چھوڑ دو۔ یہ نہ کہنا کہ اے دوست معذرت ہے کہ میں آج نہ آ سکا کیونکہ راستے میں ایک اور دوست مل گیا، تو ایسا شخص جھوٹا ہے جو ایک جگہ دعوت کا وعدہ کر لیتا ہے، پھر ایک اور جگہ دعوت کا وعدہ کرتا ہے، اور پھر اکیلا بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے۔ اس لیے اپنے وعدوں کا پاس کرو، اپنے خیال کی نگرانی کرو، اپنے آپ کو کثرت مقصد سے بچاؤ، اپنے آپ کو مادہ کی محبت سے نکالو اور مادہ پرستی سے نکالو، پھر آپ کو آسودگی مل جائے گی، آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور انتشار ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر میں یکسوئی ملے گی۔ کائنات کے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے یکسوئی رکھی ہے، اور انسان میں انتشار ہے۔ کسی بھی جان کی آواز کبھی نہیں بدلی، طوطا کبوتر کی طرح کبھی نہیں بولا۔ جو ان کی آواز ہے وہ وہی رہتی ہے، جو پرواز ہے وہی پرواز رہتی ہے۔ گھوڑا مر جائے گا لیکن گوشت نہیں کھائے گا، اور شیر مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا۔ یہ مزاج ہے، اور ہر چیز کا مزاج فکس کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو ان میں کس طرح یکسوئی ہے۔ جو جس طرف کا مسافر ہے اسی مدار میں چل رہا ہے۔ ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، ان میں کوئی چینج یا تبدیلی نہیں ہے، اور آپ لوگ اپنا مدار چھوڑ جاتے ہیں، اپنے فیصلے چھوڑ جاتے ہیں، جاتے جاتے آپ کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط چیز اٹھا لی تھی، پھر اسے چھوڑنے میں ایک مصیبت پڑ جاتی ہے۔ آپ کسی کے نام پر چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ غم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا جائے تاکہ انتشار